مل اسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ الی آخر الحدیث۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لما ارسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى اليمن قال إن أول ما تدعوهم إلى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ حضرات، ہم لوگ جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ حدیث کا آخری ٹکڑا سب صحابہ کرام جبریل کے سوال و جواب کے بعد تعجب میں پڑ گئے۔ کون ہے یہ شخص؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں تو اس کی اوپر مہر لگاتا ہے، صدقتا، سچ کہا آپ نے، ہے کون؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی سکتے میں آ گیا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر یہ ہے کون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری توجہ کو موڑتے ہوئے پوچھا اتدری یا عمر من السائل، اے عمر تم کو معلوم ہے یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ عادت کے مطابق ان لوگوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ شخص ہمارا بڑا استاذ فرشتہ، اللہ کا پیغام لانے والا یہ جبریل ہے۔ آج ہماری محفل میں اس لیے آیا ہے اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، وہ آئے ہیں تمہارے دین کو سکھلانے کے لیے۔ ہمارا دین یہ دنیا کا نہیں ہے، جیسے فقہ حنفی بنا لی گئی ہے، فقہ شافعی بنا لی گئی ہے، ایسا دین نہیں ہے یہ۔ ہمارا دین جبریل کے ذریعے پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اوپر سے اتارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کے آنے کا مقصد یہ ہے صرف تم کو دین کی تعلیم عطا کرے۔ دین کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھانے کے لیے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو انہوں نے آ کر کے سکھلایا۔ کیسے سکھلایا؟ سوال و جواب کی شکل میں۔ تو سارے صحابہ کرام سن لیے، سمجھ گئے، معلوم ہو گیا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا رہے ہیں کہ ہمارا دین معمولی دین نہیں ہے، اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اب میں آپ کو اس حدیث کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یہ بچپن میں ہم کو پڑھاتے تھے۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا سوال کا جواب کہ تم اللہ تعالیٰ کے
معبود برحق ہونے اور ایک ہونے کی گواہی دینا. وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی دو تو تم اسلام کے پہلے جز کو قبول کر رہے ہو، اسلام میں داخل ہو رہے ہو. پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ سوائے اللہ کی گواہی کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی دینا. یہ دو ٹکڑوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلے ٹکڑے پر ایمان لا لیے اور دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ دیے تب بھی آپ مسلمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس رسول پر ہم کو ایمان لانا ہے وہ ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. وہی تمہارے دین کو سکھاتا ہے. تو صرف اللہ کے اکیلے ہونے کو مان لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دینا، اس سے بھی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ گواہی دینا تب جا کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے. تو اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے میں آپ کو لے چلتا ہوں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا. اب یمن میں کون تھے؟ یہود تھے، عیسائی تھے، کافر تھے، مشرک تھے، سب قسم کے لوگ تھے. اب معاذ جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، ان اول ما تدعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا. یہ توحید ایسی چیز ہے جب اس کو قبول کر لیں گے تو آپ دوسرا رکن بتانا. پہلا رکن قبول نہیں کیے تو اتنی کوشش کرنا کہ کم از کم وہ اس کو قبول کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ. کیا کہہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں. ایک حدیث میں وہ بھی آیا ہے، ایک حدیث میں وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ تم ان کو سکھاؤ گے تو وہ جا کر کے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوں گے تبھی تو دوسرے چیزوں کی پابندی کرنا ان کے لیے ضروری ہے. ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا، اسے آپ اسلام کی طرف دعوت دو. دعوت دینے سے پہلے اسے نماز کی طرف بلائے تو کیا فائدہ؟ اس کے بھیجے میں اسلام کی تعریف نہیں ہے، اس کے بھیجے اور دل میں اللہ اس کے رسول کی معرفت نہیں ہے. ایسے شخص کو اسلام کی آپ دعوت دیں گے یا نماز کی دعوت دیں گے تو اسے کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو بتا دو اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اطاعت کے لائق وہی ہیں. یہ بتانے کے بعد وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اب نماز کو بتاؤ. 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں ایک دن اور ایک رات میں. کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں. کب بتانا؟ کلمے کو قبول کر لینے کے بعد. ایک آدمی کلمہ قبول نہیں کیا، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز قبول ہو جائے گی؟ اس کی نہیں ہوگی. کیوں؟ کلمے کا اقرار نہیں کیا. تو کلمہ کا اقرار کرنا اس کے لیے ضروری ہے نماز کے قبول ہونے کے لیے. سب سے بڑی چیز توحید، توحید الوہیت اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے الہ ہونے میں ہمارے لیے کوئی شک نہیں ہے، ہم کوئی شک نہیں کرتے.
یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کو مان لینے کے بعد اس کے رسول کو ماننا، پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا۔ پہلے نماز پڑھ لیا، کتنے غیر مسلم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیا قبول ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، سب کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا؟ نہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان لانا شرط ہے ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ ایمان اگر نہیں لایا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وضو کیا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، پہلے ایمان لانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو اس کے لیے وضو کر لیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد ہی وضو قابل قبول ہے۔ ایمان نہیں لایا، وضو کر رہا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ ایمان نہیں لایا، نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے کوئی فائدہ نہیں، حج کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ ساری چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے، اور وہ توحید کو ہم اسلام کا پہلا جز مانتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی اذان کے اندر مقرر فرمایا، 5 وقت کی نمازوں کی اقامت کے اندر مقرر فرمایا، اور یہ وہ کلمے ہیں کہ آدمی اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دیتا ہے، اذان کے اندر بھی، اقامت کے اندر بھی، اور ایسی بڑی بڑی جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تازہ کر لینے کے لیے صاف فرمایا کہ ہم نے محمد کے نام کو اونچا کر دیا ہے، ہمارے نام کے ساتھ اس کے نام کو بھی ملا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسے لے کر کے لوگ اٹھاتے ہیں اور پکارا کرتے ہیں اذان کے لیے، اقامت کے لیے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ ہے توحید۔ اسے جانے بغیر کوئی آدمی عمل کر لے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے قبولیت کے لیے توحید کا قبول کر لینا ضروری ہے، جس کو جبریل علیہ السلام نے لا کر کے سب کو سمجھایا کہ یہی صحیح ہے، آپ نے سچ کہا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو یہ بات، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ کون سی چیز؟ توحید۔ توحید کے ساتھ شرک کرتا رہا کوئی فائدہ نہیں۔ بریلوی کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے اندر پھر شرک کر لیتے ہیں، تو ان کا کلمہ ناقابل قبول ہے۔ کلمہ اس طریقے سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی پتھر کو، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو اللہ کا شریک نہ سمجھو۔ شریک کا معنی پارٹنر، اس کے نام، اس کی صفات کے اندر یہ بھی شریک ہے۔ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ دوزخ میں جائے گا۔ من لم یشرک باللہ شیء دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا بھی شرک نہ کیا ہو وہ جنت کو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا بھی شرک کیا ہو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔
لہذا انسان کے عمل کے قبول ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے توحید کا ہونا شرط ہے. اسی توحید کی دولت سے ہم لوگ انشاءاللہ ہماری عبادتوں کو قابل قبول سمجھیں گے اور جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مکمل توحید کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بیان کیا جائے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کی 5 رکن میں کسی بھی رکن کو چھوڑا نہیں جا سکتا بلکہ سب پر عمل کیا جائے گا. یہ ہمارے لیے ضروری ہے ورنہ ہم قیامت کے دن پچھتائیں گے. اللہ تعالیٰ پچھتانے سے پہلے ہم کو قبول کر لینے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.